اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفرقان مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ پوری دنیا کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے کنٹرول میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے۔ اس نے نہ کسی کو اولاد بنایا ہے اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ سورہ نور اس کے مضامین مکمل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ اہم سورت ہے قرآن پاک کی 25ویں نمبر کی سورت اور آسمان سے اتارے جانے کے اعتبار سے 42ویں نمبر کی یہ سورت۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کی نسبت سے رکھا گیا۔ پہلی آیت میں فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سورت کا نام بھی فرقان رکھ دیا گیا۔ 77 اس میں آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے مضامین میں ایک اہم مضمون اللہ کے VIP بندوں کے اوصاف، یہ اخیر کے رکوع کے اندر آئے گا۔ وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، ان میں کون سے اوصاف ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ رحمان کے خاص بندے بن جاتے ہیں، آخر میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اس کی پہلی آیت کا خلاصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ ایک اللہ کی ذات بابرکت ہے، بہت اونچی ذات ہے، اس کے لیول کا کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات اتنی بابرکت اور اونچے لیول پر ہے کہ اس لیول کا کسی کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوچو بچار میں بھی اس کے ذات کی برابر کوئی ذات آ ہی نہیں سکتی۔ ایک لفظ ہے برکت اور ایک لفظ ہے کثرت۔ بظاہر دونوں کا معنی ایک ہی کر دیا جاتا ہے مگر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ برکت کہتے ہیں چیز تھوڑی ہو مگر فوائد بہت زیادہ، اور کثرت کہتے ہیں چیز دکھنے میں زیادہ مگر کام اتنے نہ نکلتے ہوں جتنی اس چیز سے نکلتے ہوں جس میں برکت ہے۔ ایک بزرگ بے تکلف اس کی مثال دیتے تھے کہ آپ دیکھیں گے کہ بکری کو بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی 2 کبھی 3، لیکن کتے کو جو بچے ہوتے ہیں وہ 6 کبھی 8۔ تو ایک طرف برکت ہے اور ایک طرف کثرت ہے، مگر آپ کو کتوں کا ریوڑ کہیں نظر نہیں آئے گا، جبکہ کتے کھانا حرام ہے، ان کا استعمال بھی کم ہے، اس کے باوجود بھی برکت نظر نہیں آتی۔ اور بکریوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور برکت دیکھ رہے ہیں ریوڑ پورا نظر آتا ہے، اس کا استعمال بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی ان کی کثرت ہے۔ ایک اضافہ کر لیا جائے اگر اس میں کہ بکریاں عام طور پر رات میں سو جاتی ہے اور صبح جلدی اٹھ جاتی ہے، تو ان کے اندر اللہ نے برکت رکھی، اور کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں، اس لیے کثرت کے باوجود بھی ان میں برکت نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد ہمارا بھی نوجوانوں کا مزاج ہونا چاہیے کہ رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے تو اسی میں آرام اور اپنے بدن کو فریش کر لے، اور صبح سویرے ہی اپنے کاموں پر نکل جائے، صبح سویرے ہی اپنے کاموں میں لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کو ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو انسان برکت کب حاصل کر سکتا ہے؟ جب رات میں سو جائے اور صبح جلدی اٹھ جائے۔ اس لیے ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ وہ فوائد ہم کو دکھیں گے۔ تو پہلی آیت میں 4 باتیں، ان میں ایک اللہ کی ذات کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اسی عظمت میں ایک اہم عقیدے کی طرف اشارہ بھی ہو گیا، وہ ہے عقیدہ توحید۔ جب اللہ کے لیول کا کوئی سوچ نہیں سکتا تو وہ تنہا ہوا، عقیدہ توحید کا ثبوت تبارک الذی سے ہی ثابت ہو گیا۔ نزل الفرقان،
اللہ نے فرقان یعنی قرآن کو اتارا، اور جس پر وحی آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل رسالت ہے، نزول فرقان کی شکل ہے۔ یہ دوسری بات، علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا، اور وہ بندہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور کی رسالت کا بیان ہے۔ تو پہلے دلیل رسالت کا بیان، تیسری بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس میں چوتھی بات بیان فرمائی، تاکہ اس فرقان کے نزول کے بعد حضور پورے عالم کو ڈرانے والے بن جائے۔ نبی بشیر اور نذیر بن کر کے آتا، جہنم کے عذابات سے ڈراتا ہے اور متقیوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے مبشر اور نذیر بنا کر انبیاء کو بھیجا۔ مگر پہلے انبیاء آتے تھے ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ملک کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، تو آپ پوری دنیا کے نبی بن کر کے آئے۔ اس لیے آپ قرآن میں کئی مقامات پر پڑھیں گے، اللہ کے نیک بندے ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی۔ تو وما انزل من قبلک کا ذکر ہے، وما انزل من بعدک کا ذکر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آسمان سے کسی کے اوپر کوئی کتاب اترتی تو ضرور قرآن میں ذکر ہوتا کہ اللہ کے نیک بندے ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے جو آپ کے بعد اتاری جائے، لیکن اس کا ذکر نہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی کتاب بھی اترنے والی نہیں ہے۔ غلام محمد قادیانی کی کتابیں ہیں روحانی خزائن، یعنی روح سے نکلے ہوئے خزانے، وہ روحانی خزائن نہیں، وہ روحانی خطائیں ہیں۔ یہ روحانی خطائیں ہیں جو امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، اور قیامت تک عالمی، ایک عالم کے نہیں، جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں سب عالموں کے حضور نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی بھی نبی بن نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے، دسترخوان لگایا اور صدقے کی کھجوریں رکھی، کہا یا رسول اللہ آپ کھائیے، آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھجوریں پیش کی، تو حضور نے فرمایا صدقہ یعنی زکات، واجب صدقہ، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے ایک علامت پڑھی تھی کہ آخری نبی جب آئیں گے تو وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیے کا مال کھائیں گے۔ دوسرے دن ہدیے کے توشہ لے کر کے آئے اور دسترخوان پر رکھا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، خود بھی ہاتھ بڑھائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضور کے پیچھے کے حصے میں مہر نبوت کو دیکھا جو مسوں کی شکل میں تھی۔ شمائل ترمذی میں اس کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا ہے کبوتر کے انڈے کے برابر تھی وہ سائز میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بھی تھی۔ ہم کسی پارسل پر جب ڈاکیے کے ذریعے مہر لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز باہر نہیں نکل سکتی اور کوئی باہر کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگا دی، یہ مطلب ہے کہ اب انبیاء کے سلسلے میں کوئی اندر سے نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امتی بن کر کے آئیں گے، اور اس سلسلے میں کوئی باہر سے داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ خاتم النبیین یعنی انبیاء کے سلسلے پر مہر لگانے والے یہ کون ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے انبیاء کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نے اشارہ کیا۔ تقریباً قرآن کی 31 آیات، کم زیادہ ہو سکتی ہے، 31 آیات صراحتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پر دلالت کرتی ہے۔
اور 200 سے زیادہ احادیث صراحتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اگر کوئی حضور کے ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو گویا قرآن کی 100 اور احادیث میں سے 200 احادیث کا انکار کرتا ہے۔ کیا ایسا آدمی اسلام میں باقی رہ سکتا ہے؟ اس لیے قادیانیت کے بارے میں فتویٰ ہے کہ وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، دوسری آیت بہت اہم ہے، اس کو آپ یاد کر لیجیے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر ہدایت القرآن میں لکھا ہے، یہ سورہ فرقان کی دوسری نمبر کی آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بچے کی زبان کھلنے لگتی تھی تو سب سے پہلے یہی آیت یاد کراتے تھے۔ اس میں عقیدہ توحید کو تمام گوشوں کے ساتھ گھیر لیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہی آیت بچے کو یاد کراتے تھے۔ ہمیں بھی یاد کرانا چاہیے، الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس سے بھی عقیدہ توحید ثابت ہو ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اللہ نے کسی کو بیٹا بھی نہیں بنایا۔ یہودیوں کے عقیدے پر ضرب ماری، عیسائیوں کے عقیدے پر ضرب لگائی، کفار مکہ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے ان کو عقیدے پر بھی ضرب لگائی، اور اللہ نے کوئی بیٹا بھی نہیں بنایا کہ اللہ کی سلطنت میں کوئی شرکت کا دعویٰ کر سکے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ کی سلطنت میں کوئی پارٹنر نہیں، ہم پلہ نہیں، اس کا ساجی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اللہ نے بنایا۔ جب ہر چیز کا خالق وہی ہے تو ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، اور ہر ایک کا معبود بھی وہی ہے۔ جو خالق نہیں وہ مالک نہیں، جو مالک نہیں وہ معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ نے ہر ایک کو اندازے سے بنایا۔ اب دیکھیں دنیا کی ہر چیز پر، مرد کو اللہ نے ایک اندازے سے بنایا، انسانوں کو اللہ نے اندازے سے بنایا۔ انسانوں کی بناوٹ میں بڑا فرق، جانوروں کی بناوٹ میں بڑا فرق ہو، جس چیز کی کثرت زیادہ ہو، استعمال جس کا زیادہ ہو، اللہ نے اس کے اندر بھی کثرت رکھ دی۔ پانی کثیر الاستعمال چیز ہے، اللہ نے اتنی مقدار اس کی بڑھا دی۔ آج گیس کی کمی واقع ہو گئی، انسان پریشان ہو گئے، تو اللہ کا آپ اندازہ دیکھیے ہر چیز میں۔ یہ تو انسانوں کی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتے ہیں، ورنہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ بنایا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور انسان کے اندر بھی آپ غور کریں، مرد کی بھی اللہ نے ساختہ الگ بنائی، عورت کی ساختہ الگ بنائی، مردوں کے اندر صلاحیتیں الگ رکھی، عورتوں کے اندر صلاحیت الگ رکھی۔ مرد کما سکتا ہے، عورت نہیں کما سکتی۔ آزادی کے نام پر اگرچہ عورتوں کو باہر نکالا ہے اور ہر ایک کی نگاہ کا ہوس بنا دیا، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے خلاف اگر چلیں گے تو یاد رکھیں قدرت معاف کر سکتی ہے مگر فطرت معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون نیچر اور فطرت کے مطابق، اللہ نے حرام کیا ہے زہر نہیں کھا سکتے، مگر زہر کھا کے کوئی توبہ کر لے تو قدرت معاف کرے، مگر زہر کا جو قطرہ پیٹ کے اندر چلا گیا ہے اس کا نیچر آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے نیچر کے خلاف جو بھی چلے گئے وہ بہت پریشان ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت زکوٰۃ کی شکل میں مالداروں کے ہاتھ سے غریبوں کی طرف جائے، اگر جائے گی تو سماج کے اندر امن و امان باقی رہے گا، لوٹ خسوٹ کم ہوگی، اور اگر اس نیچر کو بدلنے کی کوشش کی تو مالداروں کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے جو قوانین بنائے، جو اندازے سے اللہ نے ایک نظام کائنات کا چلایا گیا اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو یہ دوسرے نمبر کی آیت یاد رکھے، ہمیں بھی خود اس کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے بولتے ہوئے عقیدہ توحید سکھانا چاہیے۔ اس لیے اذان جو ہم دیتے ہیں یہی تو توحید کی پکار ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں سورہ اخلاص بھی پڑھ لو، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صبح فجر کی 2 رکعت سنتوں میں ایک مہینے تک مسلسل پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، ایک مہینے تک آپ کا یہ معمول، یعنی صبح اٹھ کر کے بھی لا اعبد ما تعبدون، جو معبود نہیں ہے ان سے برات کا اظہار کرو،
قل هو اللہ احد، اور اللہ کے خالق اور معبود ہونے کا اقرار کرا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور اس زمانے میں ہمارے عقائد خطرے میں پڑ رہے ہیں، اس زمانے میں ہمارا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ اگر یہ دولت ختم ہو گئی تو کچھ نہیں بچا۔ اللہ ہم سب کے عقائد کو سلامت رکھے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، اب جن لوگوں نے معبودان باطلہ کو خدا کے برابر قرار دیا، برابر تو کوئی بھی نہیں قرار دیتا، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چند چیزوں کے اختیارات اللہ نے ان کو دیے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں ہماری یہ دیوی بارش دے گی، ہماری یہ دیوی اولاد دے گی، ہماری یہ بزرگ ہم کو شفا دیں گے، مگر اللہ سے کمتر ہی سمجھ رہے ہیں۔ بھئی جو اللہ سے کمتر ہو اور وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص نے سوال کیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ اپنا جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے، مگر جس کو بنائے گا وہ اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہو گیا، وہ خالق نہیں مخلوق ہو گیا، اور جو خالق نہیں وہ مالک نہیں، جو مالک نہیں وہ معبود نہیں۔ تو اللہ اگر اپنا جیسا خدا بھی بنائے تو بھی اللہ کا کوئی ساجی اور پارٹنر نہیں ہو سکتا کہ اپنے وجود میں محتاج ہو گئے۔ اس لیے قرآن کی ایک آیت میں 17ویں پارے کے دوسرے صفحے میں ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو نظام تتر بتر ہو جاتا۔ ایک خدا یہ چاہتا کہ بارش ہونی چاہیے، ایک خدا یہ چاہتا کہ نہیں گرمی ہونی چاہیے۔ اب ہم سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی دونوں ایگری ہو جائے تو ایک کا حکم دوسرا ایگری ہو گیا، خدا ایگری نہیں کرتا کسی سے۔ خدا تو وہ ذات ہے جو اپنا حکم چلاتا ہے، اور جو دوسرے کی رائے سے ایگری کر دے وہ کمزور ہے، اور ہمارا خدا ساری کمزوریوں سے پاک۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا، لا یخلقون شیئا، کوئی چیز پیدا نہیں کی، کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر دیوی دیوتا ہے تو یہ تو خود انسانوں نے بنائے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اب جب یہ خود اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج ہے، اپنی پیدائش میں، یہ دوسرے کو اولاد کیا دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے حکم بیماری کے سامنے سرنڈر ہو جاتے، یہ کیا شفا دے سکتے ہیں؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ اپنی ذاتوں کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یعنی اپنی ذات کا نفع خود نہیں حاصل کر سکتے، اپنے آپ کو نقصان سے خود نہیں بچا سکتے، جو ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان کو کیسے نفع نقصان سے بچا سکیں گے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، اور نہ یہ موت کے مالک ہے، کسی کو مارنا چاہے تو مار بھی نہیں سکتے۔ وَلَا حَيَاتًا، مرے ہوئے کو زندہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کرا سکتے، اور نہ ہر کوئی کہتا بزرگ 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں بھائی کو زندہ کر دو، طاقت ہی نہیں ہے، اپنی موت نہیں بچا سکتے۔ وَلَا نُشُورًا، اور جب پہلی مرتبہ وجود میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو دوبارہ قیامت کے دن کیسے اٹھا پائیں گے؟ پھر کیوں ان کو تم اللہ کے برابر قرار دیتے ہو اور معبود بناتے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات کیے گئے، اور یہ آج بھی چل رہا ہے، اور مستشرقین جو قرآن و سنت پر سب سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ویک پوائنٹ تلاش کیے جائے، اس لیے مستشرقین نے سب سے زیادہ آج پوری دنیا کے ملحدین کو اعتراضات فراہم کیے، مگر قرآن ایسے جوابات دے رہا ہے کہ ان کے اعتراضات ان کے سامنے لچر پوچھ ہیں، بہت بودے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کا قرآن ابتدا میں اجمالی انداز میں جواب دیتا ہے، اور پھر آگے تفصیلی انداز میں جواب دیتا ہے۔ ایک اعتراض کا ذکر کر دیتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن ایک گڑی ہوئی کتاب، اور اس کو گڑنے والے کون ہیں؟ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کو گڑنے پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کر دی ہے، یہودیوں کے ایک عالم سے انہوں نے سیکھ لیا، یا عیسائیوں کے چند غلاموں سے سیکھ لیا۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ تو بہت ناانصافی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو نعوذ باللہ اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے پیش کیا
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح انسان ہے، تم عربی میں فصیح اور بلیغ ہو تو تم بھی بنا لو، ایک انسان بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ سر کے اوپر ٹوپی ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ انسان۔ ٹوپی کے نیچے بال ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ٹوپی تو لاکھوں کی تعداد میں انسان بنا سکتا ہے، مگر ایسے بال جو خود بخود بڑھ رہے ہو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ معلوم ہوا کہ یہ بال اللہ نے بنائے ہیں اور یہ ٹوپی انسان نے بنائی ہے۔ ہاتھ میں گھڑی ہے، جتنے ماڈل ہر سال بدلتے رہتے ہیں، ہر طرح کے ماڈل ڈپلیکیٹ بھی مارکیٹ میں آتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ مگر وہ ہاتھ جس میں گھڑی پہنتے ہیں، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے بھی ایسے ہاتھ نہیں بنا سکتے۔ کڈنی فیل ہو جائے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بنا سکتا کہ پانی کو اتنا صاف کر کے پیشاب کے راستے سے نکال دیتے ہو۔ تو جو چیز اللہ نے بنائی اس جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا، جو چیز انسان بنا رہا ہے اس کی کاپی پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا ہوتا تو تم بھی انسان اس کو بنا سکتے، نہیں بنا پا رہی، یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ دو واقعے ایسے ملتے ہیں کہ جس سے یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی کہ آپ اپنے بھتیجے کو دیکھیے، یہ غار حرا میں بیٹھے تھے، اچانک کوئی آ کر کے دبا رہا ہے اور اس طریقے کی آیات نازل ہو رہی ہیں اور ان کو بخار چڑھ گئے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، وہی لے کر کے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے سیکھ لی ہیں۔ اب آپ بتائیے ملاقات کتنی دیر کی ہے؟ مان لو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 گھنٹے کی ملاقات میں اتنا کلام اور امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، وہ ورقہ بن نوفل خود نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کیا کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھا کر اس کو اتنا مقبول بنائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود دعویٰ کر سکتے تھے۔ تو کیا 2 گھنٹے کی ملاقات میں اتنی عجیب و غریب کتاب کوئی سیکھ سکتا ہے جس کو قیامت تک آنے والے انسان پیش نہیں کر سکتے؟ جس کو نہیں، جس کی مانند ایک آیت کو بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے چیلنج دیا اور آج بھی چیلنج باقی ہے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر جنات اور انسان سب جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ جیسا قرآن لائے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کا معاون، ہیلپر اور مددگار بن جائے۔ دوسرا واقعہ کہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے، ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اور راہب نے کہا اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے، اس کو واپس کر دیجئے۔ اب یہ چند منٹ کی ملاقات، اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عجیب و غریب کلام پیش کر سکتے ہیں، وہ راہب خود بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں گڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پیش کرنے پر چند لوگوں نے مدد کی ہے۔ یہ کون چند لوگ؟ یہ ایسے ہی واقعات پیش کرتے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے ایسا عجیب و غریب کلام، فصیح و بلیغ کلام جس کو دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ بہت کوششیں ہوئی ہیں، قرآن میں بہت ساری صورتوں کا اضافہ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے، مگر لوگوں نے اس کو مضحکہ خیز بنا دیا، لوگ ہنسے ہیں اس کے اوپر اور کوئی مقبولیت نہیں ملی۔ سورۃ السیسی، جب مصر کا عبد الفتاح سیسی آیا تھا اور محمد مرسی کو شہید کر دیا گیا، اور فجر کی نماز میں جو مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اس کے بعد سورۃ السیسی بڑھائی تھی، مگر آج کوئی بھی پڑھتا نہیں، کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ بیچ میں سچ والا تھا جو مفتی یاسر صاحب نے اس کا ایسا آپریشن کیا ہے کہ وہ میڈیا اسٹریم سے ہی غائب ہو گیا۔ اس نے بھی ایک صورت بنائی تھی، الکوویڈ ملکوویڈ وما ادراک ملکوویڈ، کورونا، آپ جانتے ہو کورونا کیا ہے؟ ووہان شہر سے اس کی ابتدا ہوئی، بعد میں ہندوستان میں آیا۔ بچہ جانتا ہے کورونا کیا ہے،
اس کی علامات کیا ہوتی ہے. کسی نے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی معلوم ہے ہاتھی کیا ہے، اس کی سونڈ موٹی ہوتی ہے، دم پتلی ہوتی ہے، کوئی ہمارا بچہ جانتا ہے. تو یہ قیامت پر ایسی صورتیں بناتے تھے، القاریہ تم القاریہ. تو قیامت تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کا پرسپشن نہیں کر سکتا اس دنیا میں، اس لیے اس کے بارے میں سوال کر کے بتایا جا رہا ہے کہ قیامت، معلوم ہے تمہیں قیامت کتنی خطرناک ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ انسانوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ بکھرے ہوئے تتلیوں کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. تو قیامت جس کا پرسپشن انسان نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں تو ایسے سوالات قائم کر کے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. مگر فیل کو کون نہیں جانتا، ہاتھی کو کون نہیں جانتا، کووڈ کو کون نہیں جانتا. اس لیے اپنی طرف سے پیش کرنے کی بہت کوشش ہوئی، مگر اس جیسا کلام کوئی بھی پیش نہیں کر سکا. اس کے بعد جو بھی اعتراضات ہیں انشاءاللہ ان اعتراضات کی تفصیل کل بتائی جائے گی، اس کا اجمالی اور تفصیلی جوابات بھی انشاءاللہ ساتھ میں ذکر کیا جائے گا.